اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پایا کرم اور اس کے احسان کی بدولت جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں مسجد میں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جمعۃ المبارک کے فیض و برکات سے ہم سب کو نوازے۔ انسان کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اصل انسان کیا ہے، اور ایک آسان سا مفہوم انسان کو سمجھانے کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان کی اصل جو ہے وہ اس کا اخلاق ہے، وہ اس کا بیہیویئر ہے، وہ اس کی اچھی عادات، اس کے عمدہ اطوار ہیں، ورنہ باقی کا جو ڈھانچہ ہے وہ تو جس طرح دیگر جانوروں کے پاس گوشت ہے، پوست ہے، بال ہے، کھال ہے، ہڈی ہے، وہ تو دیگر جانوروں میں بھی ہے، لیکن انسان کو جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ انسان کا اخلاق ہے، انسان کا برتاؤ ہے، اس کی خوش گفتار ہے، اس کا عمدہ کردار ہے۔ یہ اصل انسان ہے۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ جو انسان کا ایجوکیٹڈ ہونا، یہ ڈگریز جو ہے وہ اس کے ایجوکیٹ ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جیسے انسان ہے تو انسان کا کردار، اس کا بولنا، اس کا چپ رہنا، اس کا دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق، اس کی شخصیت کیا ہے، وہ انہی چیزوں کے ساتھ ہے، ورنہ جو انسانی جسم ہے اس میں ساری وہی چیزیں ہیں جو عام جانوروں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو انسان کو اس کی شخصیت کی وجہ سے ہی پہچانا جاتا ہے، اس کے برتاؤ کی وجہ سے ہی اس کو انسان کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا ہے تو اس میں دو اوصاف کو جمع کر دیا۔ ایک وصف وہ حیوانیت کا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بیولوجیکل مشین ہے، تو اس میں ایک فیکٹر جو ہے وہ حیوانیت کا ہے، اور دوسرا معاملہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا وہ روحانیت کا ہے، یعنی ایک قوت بہیمہ جسے کہتے ہیں اور ایک قوت ملاکوتی۔ جیسا آپ نے ایک شعر سنا ہوگا اکثر کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کی صفات ہیں وہ بھی انسان میں جمع کی ہیں، اور جو حیوانیت سے متعلقہ صفات ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک قالب کے اندر، ایک پیکر کے اندر جمع فرمائی۔ اب انسان کے اندر یہ دو فلیور آ گئے، ایک حیوانی ہے اور ایک روحانی ہے۔ اب یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فنکشن اس کے اندر رکھ دیے ہیں، اور اس پر جو اس کی باز پرس ہے، اب یہ کہے کہ میرے اندر یہ چیز حیوانیت کی ہے تو میں اس لیے جو ہے وہ حیوانیت کے معاملات کرتا ہوں، تو اللہ نے ہی رکھی ہے تو مجھ سے کیا سوال اس چیز کا۔ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ صفات ملاکوتی، وہ فرشتگانہ صفات، وہ بھی تو اسی قالب کے اندر رکھی ہیں، یعنی انسان میں حیوانیت کی صفات بھی ہیں، فرشتوں کی صفات بھی ہیں، اس میں حیوانیت بھی ہے، اس میں روحانیت بھی ہے۔ تو بندہ حیوانیت کر کے یہ کہہ کے بری نہیں ہو سکتا کہ میرے وجود میں یہ ہے تو ہے۔ انسان سے اللہ تبارک و تعالی جو باز پرس فرمائے گا وہ اسی بات کی باز پرس ہے کہ انسان نے چوائس کس چیز کی رکھی، انسان نے انتخاب کس کا کیا۔ انسان کو جو عذاب یا ثواب ملتا ہے وہ اس کی چوائس کی وجہ سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے
انسان کے جسم کے اندر تو وہ دونوں چیزیں رکھ دیں، لیکن اس کو اختیار دیا اللہ تبارک و تعالی نے، اس کو مجبور محض نہیں بنایا کہ یہ اب مجبور ہے کہ یہ وحشیانہ اور حیوانیت کے ہی کام کرے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مقابل کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسپریچول پاور بھی انسان کے وجود میں رکھی ہے۔ اب یہ انسان پر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ امتحان انسان پر ڈالا ہے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں بہتر کام کون کرتا ہے، تمہارا عمل کس کا بہتر ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جانچ دی ہے تو یہ اس کی انسان کی چوائس پر دی کہ وہ اچھائی کو اختیار کرتا ہے یا کہ برائی کو۔